نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الکوثر مکی سورت ہے، 1 رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النحر بھی ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے، دلائل النبوہ میں ہے کہ جس شخص کی اولاد یعنی بیٹا مر جائے تو عرب اس کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر کہتے ہیں جڑ کٹے کو، کہ اس کی نسل ختم ہو گئی۔ جس وقت آپ کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا علیہ السلام بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کے پکارنا شروع کر دیا یا طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب آپ کا ذکر کیا جاتا، آپ کی کوئی بات کی جاتی تو نفرت سے کہتا اس کی بات چھوڑ دو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ تو ابتر ہے، اس کو ختم ہونے دو، اس کا تو کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب اس کا اپنا انتقال ہو گیا تو کوئی بھی اس کو یاد نہیں رکھے گا، کیونکہ عربوں کے ہاں بیٹے ایسی چیز تھے جن پر وہ بھروسہ رکھتے تھے اور جنہیں اپنی شان اور عزت کی چیز سمجھتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ سورت نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا لفظ کاف سے رے سے ہے، کثرت کے معنی میں۔ اس کے کئی مفہوم بتائے گئے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا خیر کثیر سے کیا گیا ہے کہ بہت کثرت سے ملنے والی خیر اور بھلائی، کیونکہ کوثر کے لفظ میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، اس کا لفظی معنی ہی خیر کثیر بنتا ہے، تو بعض نے اس کو لفظی معنی میں لیا ہے۔ پھر اسی طرح اس سے مراد وہ نہر بھی لی گئی ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی۔ پھر اسی طرح اس سے مراد وہ حوض بھی ہے جس سے آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ ابن کثیر نے کوثر سے مراد خیر کثیر ہی لیا ہے، کیونکہ خیر کثیر میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ جنت کی نہر بھی آ جاتی ہے، حوض کوثر بھی آ جاتا ہے، اور آپ کو جو فتوحات دنیا میں نصیب ہوئیں، اسلام کا بول بالا ہوا۔